قرض پتہ کتنا سنگین معاملہ ہے. صرف ایک حدیث سناتا ہوں, آپ سارے بھائی غور سے سنیں گے تو اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا. پتہ کتنا سنگین مسئلہ ہے قرض. امام الانبیاء نے کہا, سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے. کہاں پر؟ سنن نسائی میں, بالکل سکے بند صحیح حدیث بغیر شک شبے کے. آپ نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ, جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, الہ کلمت اللہ کے لیے, اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید کر دیا گیا. چھوٹا سا اعزاز ہے نا, کیوں جی؟ اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہوئے قتل ہو جانا چھوٹا سا اعزاز ہے؟ بہت بڑا اعزاز ہے دنیا میں, رب جس کو عطا کرے. شہید کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے. ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پروردگار خون کا قطرہ گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ترمذی میں اور مسند احمد میں اللہ کے نبی کے سچے اور سچے لفظ ہیں یہ. آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی, اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے اور اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دے, وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے, اللہ اس کو پھر زندگی دے دے, وہ تیسری مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے, اللہ اس کو تیسری مرتبہ پھر شہید کر دیا جائے, اور اس بندے پر ہو قرض, قسم ہے اللہ کی 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا اللہ کے نبی نے, یہ شہید بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس سے اس کا قرض نہیں اترتا. اچھا, شہید جو اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہوا قتل ہو گیا ہے, جس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قرض اس شہید کو بھی معاف, 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر لے قسم اللہ کی, تب بھی معاف نہیں ہوتا. شہید کو معاف نہیں ہوگا قرض, تو مجھے اور آپ کو معاف ہو جائے گا. اچھا, شہید تو شہید ہے نا, ایک اور حدیث سن لیں. شہید تو شہید ہے, میں ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو. یہ شہید سے بھی اونچی ہستی ہے, شہید سے بھی اونچی. بندہ ایک فوت ہو گیا, اس کا جنازہ پڑھایا, اس کو دفن کر دیا. یہ فوت ہونے والا بندہ فیصل آباد کا نہیں تھا, یہ بندہ تھا مدینہ طیبہ کا, اور اس کا جنازہ کسی عام مولوی صاحب نے نہیں پڑھایا تھا, رسول اللہ نے پڑھایا تھا, اور صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھا تھا اس بندے کا. سمجھ آئی؟ رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے جنازہ پڑھا. فوت ہونے والا کون ہوگا وہ بتائیں؟ صحابی. جس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں وہ تو صحابی ہے. بندہ دفن ہو گیا, 2 دن گزر گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فجر کی نماز کے بعد, یہ سنن ابو داود کی حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں, صحیح حدیث ہے بالکل. آپ نے کہا بھئی فلاں برادری کا خاندان کا بندہ ہے کوئی مجمع میں؟ کوئی بندہ نہیں بولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں سے کوئی کام ہوتا تھا نا, آپ نمازوں کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے, کیونکہ سارے لوگ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا مسلمان. دوسری مرتبہ پھر اعلان کیا فلاں خاندان کا بندہ ہے کوئی نہیں بولا. تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پچھلی صفوں سے ایک بندہ اٹھا, کہنے لگا ہا ہوا زا, اللہ کے نبی میں ہوں. آپ نے فرمایا میں نے پہلے 2 مرتبہ تمہارا نام لیا, تم کیوں نہیں اٹھے؟ میں نے تمہارا نام کوئی سزا دینے کے لیے یا کوئی برا بھلا کہنے کے لیے نہیں لے رہا ہوں, بار بار اس مجمع میں تمہارا نام اس لیے لے رہا ہوں, تمہارے خاندان کا. وہ فلاں نامی بندہ جو پرسوں تمہارا فوت ہو گیا تھا, معصور, ناطق وحی سرور کونین نے کہا معصور بے دینہ عن الجنت, اس کو اس کے قرضے کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا. سارا کچھ ٹھیک ہے اس کا, نمازیں بھی ٹھیک ہے, روزے بھی ٹھیک ہے, حج بھی ٹھیک ہے, کلمہ بھی ٹھیک ہے, ہر شے ٹھیک ہے, عقیدہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جنت سے کیوں روک دیا گیا ہے؟ قرض کی وجہ سے. اگلے لفظ سننے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے فرمایا تمہارا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں, اما ان تفدوہ الی الجنت,
وَإِمَّا أَن تُسْلِمُوهُ إِلَى النَّارِ، یا تو اس مرنے والے کا قرض ادا کر کے اس کو جنت میں جانے کا سامان کر دو، نہیں ادا کرو گے تو اس کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ صحابی پر ہو قرضہ، جس کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا ہو، وہ نہ اترے، وہ تو جائے آگ میں، اور میں اور آپ ماشاءاللہ جنت میں جائیں اعتکاف بیٹھ کر ہیں۔ بڑا سنگین معاملہ ہے میرے بھائیوں، قرض کا معاملہ بڑا حساس ہے۔